نوائے لگا کر مجھ کو سینے سے علوم و آگہی لے لو، اگر تاریک ہے باطن تو مجھ سے روشنی لے لو۔ میری زنبیل میں علم و عمل دونوں کی دولت ہے، جو لینا چاہتے ہو تو یہ دولت آج ہی لے لو۔ زبیر اس میں خودی و بے خودی کا درس پنہاں ہے، زبیر اس میں خودی و بے خودی کا درس پنہاں ہے، کبھی کچھ ہوش لے لو تو کبھی دیوانگی لے لو۔ لگا کر مجھ کو سینے سے علوم و آگہی لے لو، اگر تاریک ہے باطن تو مجھ سے روشنی لے لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اور میرے ساتھیوں، جیسا کہ کل سے نون ساکن کا بیان چل رہا ہے اور نون ساکن اور تنوین کے چار حال، چار قاعدے بیان ہوئے تھے، جس میں سے اظہار ہم نے پڑھ لیا اور قاعدے کی ترتیب کے اعتبار سے اخفا کا سبق آج ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے آ گئی تھیں۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ نون ساکن اصلی بھی ہوتا ہے اور تنوین ہمیشہ زائد ہوتی ہے۔ اب ایک چیز آپ نے پڑھی تھی کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں اظہار اس لیے ہوتا ہے کہ مخرج کا بعد ہے، مخرج کی دوری ہے۔ نون ساکن اور تنوین سے حروف حلقی بہت دور سے ادا ہوتے ہیں، ان کی ادائیگی میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے آسانی کے ساتھ اظہار کیا جاتا ہے۔ اب اخفا کا معاملہ ہے۔ اخفا کے معنی چھپانے کے ہیں، اور اخفا درمیان کا قاعدہ ہے، یعنی اظہار میں حروف حلقی اور نون ساکن کا مخرج دور دور تھا، اور ادغام کے اندر نون ساکن اور ادغام حروف ادغام کا مخرج بہت قریب قریب ہے۔ اخفا کے اندر نہ زیادہ بعید ہے نہ زیادہ قریب ہے، بلکہ بیچ میں ہے۔ اب اخفا میں کیا ہوتا ہے کہ نون ساکن کو ادا کرتے وقت زبان اپنے مخرج میں لگنے کے قریب ہو جائے، لگنے کے قریب ہو جائے، اور خیشوم سے ایک الف کے برابر غنہ ادا ہو۔ اس میں ایک ترتیب تو یہ ہے کہ بعض لوگ نوک زبان کو مخرج میں لگا دیتے ہیں، اس سے اخفا ادا نہیں ہوتا بلکہ اظہار مع الغنہ ادا ہوتا ہے۔ جیسے ان زبان لگ رہی ہے پوری، اظہار مع الغنہ۔ اور بعض لوگ زبان مخرج میں لگاتے ہی نہیں، اس میں ادغام مع الغنہ وجود میں آ جاتا ہے، یا پھر ایک نیا مد پیدا ہو جاتا ہے۔ دونوں چیزوں سے بچنا ہے، بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ بلکہ جمہور قراء نے یہاں تک بھی فرمایا کہ جو یہ فرمایا ہے کہ زبان اپنے مخرج میں لگنے کے قریب ہو جائے، قریب سے مراد یہ ہے کہ ہلکی سی ضعیف سی لگ جائے، لیکن پوری نہ لگے اپنے مخرج میں، ضعیف سی لگ جائے۔ اگر نہیں لگے گی تو یا تو ادغام مع الغنہ بن جائے گا یا کہ نیا مد پیدا ہو جائے گا۔ پوری لگا دیں گے تو اظہار مع الغنہ ہو جائے گا۔ بات سمجھے؟
اس کے بیچ میں اس کو رکھنا ہے. اور صاحب خلاصۃ البیان کی ابتدا کے اندر یہ رائے تھی کہ اخفا کے اندر زبان اپنے مخرج میں نہیں لگے گی. جب انہوں نے اپنے استاد قاری عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ کو کے سامنے اپنی تحریر پیش کی تو حضرت نے اس کی دوسری طرف لکھا کہ میں اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا. یعنی زبان اپنے مخرج میں لگنے کے قریب ہوگی کہ ہلکی سی لگے گی. یو پی میں بڑے عرصے سے ایک رواج چلتا تھا، بعض علاقوں میں وہ اخفا اس طرح ادا کرتے تھے، کون تا، تو زبان بالکل پوری کی پوری مخرج سے دور رہتی تھی. اور پھر حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تحصیل تجوید کے دور سے ہی مجھے اس پہ اختلاف تھا اور خلجان تھا، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ طریقہ ادا مناسب نہیں ہے کہ زبان اپنے مخرج سے اتنی زیادہ دور رکھی جائے. فرماتے ہیں امداد الفتاوی کے اندر حضرت کہ پھر خدا جانے یہ کیسے معاملہ ہوا کہ استاذ الکل حضرت مولانا عبد الرحمن مکی رحمت اللہ علیہ کی ایک تحریر جو بڑی مدلل اور دلائل سے بری ہوئی سامنے آئی، جس کا ایک عکس انہوں نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی پیش کیا، بھیجا، جسے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے اس اشکال کے اندر تقویت پیدا ہو گئی کہ واقعتاً اخفا جو ہے اس میں نہ تو زبان پوری لگے گی اور نہ پوری جدا ہوگی. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے اخفا کیا چیز ہے. ہم نے بھی اساتذہ کی محنتوں کے طفیل کتاب ضیاء القرآن جو آج سے 15 سال پہلے سامنے آئی تھی اللہ کے فضل سے، اس میں قاعدہ جو لکھا ہے اس میں ایک اخفا کی تعریف ہے. جیسے ہم نے کل اظہار کی تعریف پڑھی تھی، ایک اخفا کی تعریف ہے کہ اخفا کہتے کس کو ہیں، اور پھر اخفا کا قاعدہ ہے. ایک اخفا شفوی ہے جو میم ساکن والا اخفا، وہ بعد میں آئے گا. یہاں نون ساکن کی بات ہو رہی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ نون ساکن کی بات ہو رہی ہے. اخفا کی تعریف یہ ہے کہ اخفا کے لغوی معنی چھپانا. کیا کرنا؟ چھپانا. عام عرف میں بھی ہے کہ فلاں نے یا فلاں معاملہ مجھ سے اخفا میں رکھا. کیسے رکھا؟ چھپا کے رکھا، بتایا نہیں. اور اصطلاح میں نون ساکن اور تنوین کو اپنے مخرج میں چھپا کر اس طرح ادا کرنا کہ زبان اپنے مخرج میں لگنے کے قریب ہو جائے اور خیشوم سے ایک الف کے برابر غنہ ادا ہو. اب یہ اخفا کی تعریف ہے. اخفا میں نہ تو حرف مخفا جو ہے اس کی ذات پہ نقص لانا ہے، نہ بعد میں آنے والے حرف کی ذات پہ نقص لانا ہے. اب اس کی ادائیگی جو ہے پڑھتے وقت وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اب اخفا کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. اس کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں. حروف اخفا 15 ہیں، وہ جو آپ پڑھتے ہیں قاعدے کے اندر. اس اعتبار سے اظہار میں، اخفا میں، اقلام میں اور ادغام میں فرق ہے. ہر ایک کا فرق جو ہے ترتیب سے آتا جائے گا. اس کے حروف اخفا کے 15 حروف میں سے اس کا مجموعہ ہے ستجزى صدق فثق وطز شذ. یہ 15 حروف کا مجموعہ آ گیا. حروف اخفا کی تعریف آپ نے دیکھ لی کہ اخفا کے معنی چھپانا
اور اصطلاح میں نون ساکن اور تنوین کو اپنے مخرج میں چھپا کر اس طرح ادا کرنا کہ زبان اپنے مخرج میں لگنے کے قریب ہو جائے اور خیشوم سے ایک الف کے برابر غنہ ادا ہو. یہ ثناء اولیاء کی جڑ سے بھی نہ لگے. اگر ثناء اولیاء کی جڑ سے لگے گی تو نون ساکن پیدا ہو جائے گا، مخرج مخلوط ہو جائے گا. اس کا خیال ہمیشہ رہے. اس اعتبار سے ہم حروف اخفا پڑھیں گے. چھوٹے بچوں کو یہی قاعدہ بتا دینا ہے، یہ تعریف بھی اور یہ قاعدہ بھی. اور قاعدہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. اس کو اخفائے حقیقی کہتے ہیں. اصل اخفا بھی نون ساکن کا ہے. میم ساکن کا اخفا اصل اخفا نہیں ہے، اس کے اندر ضعف ہے، وہ اس کے بیان میں ہم بتائیں گے انشاءاللہ. حروف اخفا 15 ہیں جن کا مجموعہ ستجزا، صدق، فسق، بطز، شذن ہے. جیسے ينفقون، جیسے اب ہم پڑھیں گے اس کی تختی کو، اسی طریقے سے ہجے اور اجرا کریں گے. اور اس میں کچھ چیزیں میں آپ کو مثال کے طور پہ تھوڑی سی بتلا دوں گا جو ہمارے طلباء اور بعض جگہوں میں ہمارے مدرسین سے ایک چوک ہو جاتی ہے، اور کئی جگہوں میں تو وہ ہماری ان سے بحث بھی ہو گئی تو بات کو نہیں مانتے، ان کی ایک اپنی دلیل ہے. لیکن ہم اپنے اعتبار سے جس دلیل سے بات کریں گے آپ حضرات نے اس چیز کو لینا ہے تاکہ ہمارا یہ نہج جو ہے ہماری ترتیب سے ہمارے طلباء میں رہے. انت منذر کراما کاتبین کنت ترابا یتیما فآوى من دخل، بعض جگہوں میں من دخلہ، قاعدے میں یہ بھی ہے. رسول کریم نارا ذات کتاب فیہ یوم ینفخ من طغى. اب آپ کو تھوڑا سا میں بورڈ پہ بات سمجھاتا ہوں، وہ دیکھ لیں آپ اس کے ہجے کے بارے میں. یہ کیا ہے؟ انت. ہم اس کو اس طرح ہجے کریں گے. ہم نے جدا کر دیا نا، اس کو کر دیا نا جدا. ہجے ہم اس طرح کریں گے، حمزہ نون زبر ان، اظہار کریں گے. کیا کریں گے؟ اور اظہار کون سا ہوتا ہے؟ جس میں غنہ زمانی نہ ہو. غنہ آنی تو ہوگا، نون اور میم میں ہلکا سا خیشوں میں آواز جائے گی، آنن فانن نکل جائے گی. اظہار ایسا ہوگا. کیوں اظہار ہوگا؟ اس لیے کہ ابھی تک سبب آیا ہی نہیں. حروف اخفا کے 15 حروف میں سے جو تا ہے ابھی تک ہم نے اس کا ہجے نہیں کیا. جب تک حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی حرف ہم نہیں لے آتے ہیں تب تک نون کی آواز کو کیوں چھپائیں گے؟ تب تک اخفا کیوں کریں گے؟ سمجھے نا بات. بعض لوگ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں، حمزہ نون زبر ان. اب ان کو پوچھو یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی یہاں اخفا کی تختی ہے. تو تختی تو ہے
لیکن ابھی حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آیا نہیں، لہذا پہلی آواز میں ہم اظہار کریں گے. کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے. حمزہ نون زبر ان، اب سمجھ میں آ گئی نا بات. تا زبر تا، اب تا زبر تا کہا، قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. اس کو اخفائے حقیقی کہتے ہیں. اب جب ہم نے تا پڑھ لی، اب ہم اس میں اخفا کریں گے. انت، بس سمجھ میں آ گئی. ہم اسی ترتیب سے آگے کی ترتیب پڑھیں گے. بیٹھ کے دیکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انت منذر، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت، میم نون پیش من، انت من، ذال زیر دی، انت منذی، را پیش رو، انت منذر. سمجھ میں آئی بات؟ پہلی آواز میں کیا ہوگا؟ ہجے کی پہلی آواز میں اظہار ہوگا جب تک نہ حروف اخفا کو ہم سامنے لائیں. اب ہم پڑھیں گے انت منذر کے ہم کیا کریں گے؟ اجرا کریں گے. نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے تا ہے، اس لیے نون ساکن کا اخفائے حقیقی ہوگا. پھر آگے اسی طرح تا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے. پھر آگے دیکھو میم کا ہم اجرا اس لیے نہیں کر رہے، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ دوسرے حرف پہ جزم ہو یا تشدید ہو تو پہلے والے حرف کا اجرا نہیں ہوتا، کیوں؟ وہ تو اسی سے ٹکرا جاتا ہے. حروف اخفا کے 15 حروف میں سے نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے دال ہے، اس لیے نون ساکن کا اخفائے حقیقی ہوگا. زال کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں. را کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں. انت منذر کرامن کاتبین. اب اس میں ایک چیز یاد رکھنا، ایک بڑی اہم بات ہے. باقی جتنے بھی جملے ہیں ان کا ہجے اور اجرا اسی طرح ہوگا، آپ سمجھ گئے نا؟ اس میں ہجے اور اجرا اسی طرح ہوگا، لیکن ایک فساد آتا ہے جو پڑھانے والے اساتذہ کو پتہ چلتا ہے کہ طلبہ یہ کام کرتے ہیں کہ نون ساکن اخفا والے نون ساکن سے پہلے اگر زیر آتی ہے تو اس میں یا مدہ کی بو آتی ہے اور پھر اخفا ہوتا ہے. اکثر ادائیگی میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے یا مدہ جیسی آواز نکالتے ہیں، اور اگر نون ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ جیسی آواز نکالتے ہیں اور پھر اس کے بعد اخفا کرتے ہیں. اس سے بچنا ہے. اخفا کو، نون ساکن کو ڈائریکٹ اخفا میں لے جانا ہے، چھپا دینا ہے اور زبان کو قریب لگانا ہے. جیسے میو، بچے کہتے میو، یا مدہ ہو جاتی ہے. مو، تو اس میں واو مدہ کر دیں، مو. یہ پڑھتے وقت پتہ لگتا ہے اور ہم ان کی غلطی نکالتے ہیں. طلبہ محسوس نہیں کرتے کہ کیا غلطی ہے. وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ نون ساکن سے پہلے زیر ہے، اس زیر کو باریک کرنے کے لیے طلبہ پہلے یا مدہ کر دیتے ہیں،
پھر اخفا کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ من قبلی پڑھیں، من قبلی منذر، منذر، ایک تو زبان اپنے مخرج میں لگنے کے قریب ہوگی، کیا ہوگی؟ ہلکی سی لگ بھی جائے، ہلکی سی، پوری لگے گی تو اظہار مع الغنہ ہو جائے گا، ہلکی سی لگنے کے قریب ہو جائے، پھر خیشوم سے ناک کے بانسے سے ناک کی نرم ہڈی سے ایک الف کے برابر غنہ ادا ہو، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ یہ نون ساکن کے 4 حال تھے جس میں سے 2 حال ہو گئے۔ اب نورانی قاعدے کی ترتیب اس سے کچھ الگ ہے کہ اس کے آگے وہ جو ہے وہ اس کو لائے ہیں قلقلہ کو، تو ہم اسی ترتیب سے چلیں گے اور 2 قاعدے وہ بعد میں آئیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اظہار کے قواعد کو بھی آپ یاد رکھیں، اور جو چیزیں کل بتائی تھیں نون ساکن اور تنوین کے بارے میں ان کو بھی یاد رکھیں، نون ساکن اور تنوین اور حروف حلقی کے بعد کو بھی یاد رکھیں، اور نون ساکن تنوین اور اخفا یہ بیچ میں ہے، نہ تو بہت دور ہے حروف اخفا کا اور نون ساکن کا مخرج، نہ بہت قریب ہے بلکہ درمیانہ ہے، اس لیے نہ تو یہاں ادغام ہوگا نہ یہاں اظہار ہوگا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔